اور سر یوتھ کی ایک اور جو سب سے زیادہ ایک جو دعا ہے وہ ہوتی ہے شادی، کہ دعائیں مانگتے ہیں. اور اسپیشلی جب آپ مطلب اس ایج کے ہو جاتے ہو 23-24 کے، تو یہاں ایک جو مین پرابلم آتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے یوتھ جو سب سے زیادہ یوز کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں تم لوگ خود اسٹیبلش کروں گا. جب ایک شادی کی بات آتی ہے تو کیا اس بات پہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کریں گے، تو بے شک، کیونکہ دیکھیں شادی سے پہلے شادی کے بعد اب آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. لیکن بالکل ہی اسی چیز پہ ڈیپینڈ ہو جانا اور خود محنت نہ کرنا، یہ ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کچھ جو کہ بندے کے اندر ہونی چاہیے. فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ نہ بھی ہو، کیونکہ کچھ بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہونا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم شادی کے بعد ہونا چاہتے ہیں. لیکن ایک رسپانسبلٹی، ایک میچیورٹی جو ہوتی ہے وہ کچھ لوگ کے اندر نہیں ہوتی، جو کہ آگے جا کے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں، جو کہ آگے جا کے پرابلم کریٹ ہوتی ہے ینگ یوتھ کے اندر. تو اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کریں گے، اس کے اوپر ہم لوگ کس طریقے سے ڈیپینڈ ہو؟ کیونکہ اس پہ تو پوری لائف ہماری ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں ہر ایک چیز، لیکن صرف اس پہ ہی ڈیپینڈ رہنا کہ بس یہی ہوگا، یا پھر خود بھی ایک اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا، خود بھی کوشش کرنا اس چیز کی. دیکھیں جہاں تک شادی کا تعلق ہے نا، تو میرا ذاتی ماننا تو یہ ہے کہ دو طرح کی شادیاں ہوتی ہیں. ایک شادی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے. Now I need a life partner, and that life partner should be older and maturer than me, so that she can be the better half and help me while I achieve my ambitions. یہ ہے ایک ٹائپ کی شادی جس میں ایک مرد اپنے سے بڑی عمر کی، اچھی خاصی بڑی عمر کی خاتون سے اس لیے شادی کر رہا ہے کہ اس کی میچورٹی اور اس کی سپورٹ اس کو چاہیے تاکہ وہ اپنے ایمبیشنز کو اچیو کر سکے. یعنی اس کو ایک ضرورت آئیڈینٹیفائی ہوئی اپنی. اور ایک ہوتی ہے شادی جس میں وہ یہ سوچتا ہے مرد کہ اب میں کسی کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں. تب وہ اپنے سے چھوٹی عمر کی کسی اچھے گھر کی، ایسے گھر کی جس گھر میں اس کو پتا ہے کہ ضرورت ایسی ہے کہ ان کی بیٹی اب میری پناہ میں آ جائے اور میں اس کو اپنا لائف پارٹنر بنا کے اس کو لے کے چلوں ایسے کہ وہ پنپنا شروع کرے میرے سائے میں. یہ دو طرح کی شادیاں ہیں جن کی میں حق میں ہوں. یعنی یا تو آقا علیہ السلام کی طرح کوئی 25 سال کی عمر میں کسی 40 سالہ اسٹیبلش خاتون سے شادی کرے، جیسے حضرت خدیجہ تو کبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا پہلا. یا پھر آقا علیہ السلام کی طرح جیسے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اس طرح سے شادی کی. یہ دو ایکسٹریم سائیڈز ہیں جن کے میں حق میں ہوں. تو میرا ماں باپ کو مشورہ یہ ہوتا ہے یا ہے اور ہوگا کہ ان دو طرح کی شادیوں پہ بلیو کریں اپنے بیٹوں کے لیے، اور انہی دو طرح کی شادیوں پہ بلیو کریں اپنی بیٹیوں کے لیے. جہاں شادیاں آ جاتی ہیں نا یہ درمیان والی، ایک ایج کی ان اسٹیبلشڈ بوائے، ان اسٹیبلشڈ گرل، امیچور بوائے، امیچور گرل، یہ بڑا 50-50 کا گیمبل ہے. اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ ذی شعور آدمی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. تو میں تو یہ پہلی اور دوسری والی شادی کے حق میں ہوں، پہلی اور آخری والی کے. یا آپ ایز اے بوائے کسی خاتون کی کو اپنا سہارا، یعنی اس کے سہارے آپ اپنے آپ کو لے کے چلیں، یا کسی خاتون کا سہارا بن کے اس کو آپ لے کے چلیں. That is it. You cannot I cannot advise someone something that I'm not sure of. کیونکہ وہ 50-50 کی گیمبل ہے. یہ نہ ہو کہ میں آپ کو کوئی ایسا مشورہ دوں. حالانکہ 90% شادیاں جو ہیں وہ درمیان کی بریکٹ میں ہوتی ہیں، ایک ایج کی یا کلوز ایج کی، دونوں امیچور، دونوں سیم ایج، یا دونوں ان اسٹیبلشڈ، اور اس رسک پہ چلتے ہیں کہ چلو نصیب کھل جائے گا، اس کا بھی نصیب، میرا نصیب جڑے گا تو یہ ہوگا. میں پہلی اور آخری شادی کے حق میں عمر کے اس حصے میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں. شاید آپ اسپیشلی کچھ اور مشورہ دیں. آپ کی بات بالکل صحیح کہ اسپیشلی پاکستان میں 90% والا ہی چلتا ہے
اور 10% والا مشکل ہے. لیکن سر ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے کہ لڑکا بڑا ہونا چاہیے, میچور ہونا چاہیے, لڑکی میچور ہو مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ جیسے آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر لڑکی سیٹلڈ ہو, لڑکی میچور ہو, لڑکا ابھی سیٹل نہیں ہے, تو اس کو سوسائٹی میں آپ کو پتہ کیسے دکھایا جاتا ہے کہ یا پھر تو لڑکا بالکل ہندو ہی لائف میں سوسائٹی, فیل ہو گیا. یہ ہندو جی سوسائٹی نا. مسلمان سوسائٹی ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے نکاح کو دیکھ لیں. مسلمان جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کو سٹینڈرڈ بنا کے چلتا ہے. یہ ہندو سوسائٹی ہے جو ایسا کہتی ہے, یا نان مسلم سوسائٹی ہے جہاں ہم, کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا ہندو انفلوئنس میں, میں اس لیے ہندو سوسائٹی کی بات کروں. پاکستانی جو ہے وہ آج تک ہندو مت کے اس شیڈو سے نہیں نکل سکے, تبھی دوسری شادی کو بھی معیوب سمجھتے ہیں. حالانکہ دوسری تیسری چوتھی شادی جو ہے یہ اسلام کی اور آقا علیہ السلام کی سنت سیرت سے واضح ہے. لیکن کیونکہ ہم ہندو انفلوئنسڈ ہیں, ہندوازم انفلوئنسڈ ہیں, ابھی پوری طرح سے اسلام قبول نہیں کیا پاکستانیوں نے جس طرح سے قبول کرنا چاہیے تھا, کیونکہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن کنورٹ تو ہیں, یہ کتنے 70-75 سال ہوئے ہیں, 100 سال ہوئے ہیں تقریباً ان کو مسلمان ہوئے بر صغیر والوں. سو اٹ ڈز ناٹ ریلی, they do not relate to Islam that much.